بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم اس کلاس میں 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اقبال کی نظم اشتراکیت ان کے کس مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلم یا پھر ارمغان حجاز؟ جی، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی ضرب کلم۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی نظم اشتراکیت یہ ان کے مجموعہ کلام ضرب کلم میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کو ترجمان حقیقت بھی کہا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا شوق لکھنوی کی کس مثنوی پر میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے؟ فریب عشق، بہار عشق، ظہر عشق یا پھر لذت عشق؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بہار عشق۔ ٹھیک ہے، مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی بہار عشق پر میر اثر کے مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ سوال ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دکن میں اردو کا پہلا مرکز کہاں تھا؟ گلبرگہ، بیجاپور، گولکنڈہ یا پھر حیدرآباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گلبرگہ۔ یاد رکھیے گا، دکن میں اردو کا پہلا مرکز جو ہے گلبرگہ میں تھا۔ کہاں تھا دکن میں اردو کا پہلا مرکز؟ تو یاد رکھیے گا گلبرگہ میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قطب شاہی دور کے کس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا؟ جمشید قلی قطب شاہ، سلطان قلی قطب شاہ یا سبحان قلی قطب شاہ یا پھر ابراہیم قلی قطب شاہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سلطان قلی قطب شاہ۔ یاد رکھیے گا، قطب شاہی دور کے بادشاہ سلطان قلی قطب شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کسے قتل کیا گیا تھا؟ تو سلطان قلی قطب شاہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لفظ و معنی کے مصنف کا نام بتائیے۔ غلام ربانی طابہ، وہاب اشرفی، شمس الرحمن فاروقی یا پھر مولوی محمد دین؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ ٹھیک ہے، لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کی اہم تخلیق ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں محی الدین قادری زور کی کتاب کون سی ہے؟ سرگزشت غالب، ذکر غالب، انشائی غالب یا پھر احوال غالب؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سرگزشت غالب۔ یاد رکھے گا، سرگزشت غالب محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے۔ اور ذکر غالب یہ کسی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ذکر غالب مالک رام کی تصنیف ہے۔ انشائی غالب کسی کتاب ہے؟ تو انشائی غالب رشید حسن خان کی تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، اور احوال غالب جو ہے یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر مختار الدین کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ غالب پر ایک اور کتاب لکھی گئی ہے، غالب احوال و آثار۔ آپ لوگ مجھے بتائیں یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ تو اس کتاب کے تخلیق کار ہیں حنیف نقوی۔ ٹھیک ہے، غالب احوال و آثار کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا حنیف نقوی کی۔ سرگزشت غالب محی الدین قادری زور کی تخلیق ہے۔ ذکر غالب کس کی کتاب ہے؟ تو ذکر غالب جو ہے مالک رام کی تخلیق ہے۔ انشائی غالب رشید حسن خان کی تخلیق ہے۔ احوال غالب ڈاکٹر مختار الدین کی کتاب ہے، اور غالب احوال و آثار جو ہے حنیف نقوی کی کتاب ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تلاش اقبال کس کی تصنیف ہے؟ ان میں سے تلاش اقبال کس کی تصنیف ہے؟ سید عبداللہ، عبد المغنی، سید حامد علی یا پھر گیان چند جین؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا تیسرا، سید حامد علی۔ یاد رکھیے گا، تلاش اقبال بہت ہی اہم کتاب ہے، اور یہ کس کی ہے؟ تو سید حامد علی کی کتاب ہے۔ تلاش اقبال کس کی کتاب ہے؟ تو سید حامد علی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
نظم باز آمد کا شاعر کون ہے؟ اختر علی ایمان، جوش ملیح آبادی، یگانہ چنگیزی، یا پھر فیض احمد فیض؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اختر علی ایمان. یاد رکھیے گا نظم باز آمد جو ہے یہ اختر علی ایمان کا نظم ہے اور یہ داخل نصاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اختر علی ایمان کے داخل نصاب نظم جو ہے وہ ایک لڑکا ہے اور جو ہے پگڈنڈی ہے. ٹھیک ہے. ان کے 3 داخل نصاب نظمیں ہیں. کون کون ہیں؟ تو باز آمد، ٹھیک ہے، پگڈنڈی اور ایک لڑکا. اختر علی ایمان کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو اختر علی ایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. نظم غلام روحوں کا کارواں کا شاعر کون ہے؟ فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری، یا پھر اختر علی ایمان؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا یعنی اختر علی ایمان. ٹھیک ہے. نظم غلام روحوں کا کارواں یہ اختر علی ایمان کی تخلیق ہے. اس کی تخلیق ہے نظم غلام روحوں کا کارواں تو اختر علی ایمان. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کلیات سراج کو 1940 عیسوی میں ان میں سے کس نے مرتب کیا ہے؟ عبد القادر سروری، محی الدین قادری زور، نصیر الدین ہاشمی، یا پھر مولوی عبدالحق؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا عبد القادر سروری. ٹھیک ہے. کلیات سراج کو عبد القادر سروری نے 1940 عیسوی میں مرتب کیا تھا. یاد رکھیے گا کلیات سراج کو عبد القادر سروری نے 1940 عیسوی میں مرتب کیا تھا. اگلا سوال ہے گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں آنا جانا تیرا قیامت ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت ایہام، صنعت تضاد، صنعت عکس، یا پھر صنعت مبالغہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوسرا یعنی صنعت تضاد. یاد رکھیے گا گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں آنا جانا تیرا قیامت ہے، اس شعر میں جو ہے صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ شاعری، تنقید، سیرت، یا پھر سیاست؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سیرت. یاد رکھیے گا خطبات احمدیہ کس کی کتاب ہے؟ تو سر سید احمد خان کی کتاب ہے اور اس کتاب کا موضوع جو ہے سیرت ہے. اگلا سوال ہے اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ قول کس کا ہے؟ مولانا حالی، محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، یا پھر محی الدین قادری زور؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمد حسین آزاد. ٹھیک ہے. اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ بیان جو ہے کن کا ہے دوستو؟ تو محمد حسین آزاد کا. موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، BBI ہے، اسے یاد کر لیجئے گا. اگلا سوال ہے انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ نواب سعادت علی خان، نواب مرزا علی لطف، محمد اکرام، یا پھر مظہر علی خان ویلا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا نواب سعادت علی خان. ٹھیک ہے. انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کتاب کا جو ہے نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر انشا نے لکھے تھے. اگلا سوال ہے افسانوی مجموعے انگارے میں سجاد ظہیر کے کتنے افسانے شامل ہیں؟ 12، 13، 14، یا پھر 5؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 5. ٹھیک ہے. افسانوی مجموعے انگارے میں سجاد ظہیر کے جو ہے ٹوٹل جو ہے 5 افسانے شامل ہیں. اگلا سوال ہے تاریخ شیر شاہی ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ مظہر علی خان ویلا، کاظم علی جواں، محمد اکرام، یا پھر شیر علی افسوس؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مظہر علی خان ویلا. تاریخ شیر شاہی مظہر علی خان ویلا کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. کس کی کتاب ہے تاریخ شیر شاہی؟ تو مظہر علی خان ویلا. ٹھیک ہے. اور تاریخ شیر شاہی جو ہے یہ عباس خان سیروانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اس نام سے عباس خان سیروانی نے جو ہے کتاب لکھی ہے تاریخ شیر شاہی. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے مظہر علی خان نے کیا ہے. ٹھیک ہے.
یہ اصل کتاب جو ہے تاریخ شیر شاہی عباس خان سروانی کی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے تاریخ شیر شاہی کی مظہر علی خان ویلا نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کتب مشتری کی مشتری بھاگمتی ہے، اس رقاصہ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تاریخ فرشتہ میں۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ تاریخ فرشتہ کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے دوستو، تاریخ فرشتہ اردو جو ہے یہ محمد قاسم فرشتہ کی کتاب ہے۔ تاریخ فرشتہ اردو کس کی کتاب ہے؟ تو محمد قاسم فرشتہ کی۔ ٹھیک ہے، کتب مشتری میں کتب مشتری کی مشتری بھاگمتی ہے، اس رقاصہ کا ذکر جو ہے تاریخ فرشتہ میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18 ہے، کس ناول میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے؟ ٹیڑھی لکیر، میرے بھی صنم خانے، لندن کی ایک رات، یا پھر ناول گودان؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا لندن کی ایک رات۔ ٹھیک ہے، ناول لندن کی ایک رات میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ناول لندن کی ایک رات میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، اصغر گنڈوی، فراق گورکھپوری، اختر شیرانی اور پھر اختر الایمان۔ ٹھیک ہے، اصغر گنڈوی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو یاد رکھے گا دوستو، 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں اصغر گنڈوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، 1884 عیسوی کو 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں اصغر گنڈوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1936 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو گورکھپور ہی میں ہوئی ہے، اور 1982 عیسوی کو دہلی میں انتقال ہوئی ہے فراق گورکھپوری کی۔ ٹھیک ہے، اختر شیرانی کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو 1905 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے 1948 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو لاہور پاکستان میں۔ یاد رکھیے گا، اختر شیرانی کی پیدائش 1905 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، اور وفات 1948 عیسوی کو لاہور پاکستان میں۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے زمانی اعتبار جو ہے پہلا اس کا درست ہو جائے گا، 1884 اصغر گنڈوی، پھر 1884 سے 1896 فراق گورکھپوری کی پیدائش، اور اختر شیرانی کی پیدائش 1896 سے 1905، تو 1905 عیسوی میں اختر شیرانی کی پیدائش ہے، اور پھر 1915 عیسوی کو اختر الایمان۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے پہلا اس کا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 20 ہے، ان میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ تنقید ہمارے لیے سانس کی طرح ناگزیر ہے۔ اچھی تخلیق ایک تنقیدی صلاحیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تنقید دراصل تقریر کا ہی دوسرا نام ہے، یا پھر تنقید کی عدم موجودگی میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے۔ ان میں سے جو ہے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون ایسا بیان ہے جو درست نہیں ہے۔ جی، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، تنقید دراصل تقریر ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ بیان غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو پہلا بیان ہے یہ درست ہے، تنقید ہمارے لیے سانس کی طرح ناگزیر ہے۔ اچھی تخلیق ایک تنقیدی صلاحیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اور چوتھا ہے تنقیدی عدم موجودگی میں
تنقید کی عدم موجودگی میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا دوسرا چوتھا درست ہے، تیسرا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تنقید دراصل تقریض کا ہی دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا. یہاں جو ہے تقریض نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ایسا ہوتا کہ تحقیق کا، تو وہ درست ہو جاتا. تنقید دراصل تحقیق کا دوسرا نام ہے، یہ درست ہو جاتا. تو اس اعتبار سے تیسرا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. دوستو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور یہ جو تیسرا بیان ہے، تنقید دراصل تقریض ہی کا دوسرا نام ہے. تو یہاں تقریض نہیں ہونا چاہیے، تذکرہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تنقید دراصل جو ہے تذکرہ ہی کا دوسرا نام ہے. اس کے حوالے سے مولوی عبدالحق نے ایک قول دیا ہے. وہ یہ قول ہے کہ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، مولوی عبدالحق نے جو ہے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا ہے. تو یہ درست کر لیجئے گا. جی، اگلا سوال ہے، پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے، آتش، غالب، مومن اور شاد. آتش کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1778 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، آتش کی پیدائش جو ہے 1778 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور 1847 عیسوی کو وفات جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے. غالب کی پیدائش جو ہے 1797 عیسوی کو. ٹھیک ہے، 1797 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو آگرہ میں. اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. شاد عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. آتش کی پیدائش 1778، غالب کی پیدائش 1797. یہاں مومن کی پیدائش ہے، پہلے مومن ہے، ہاں یہاں مومن ہے. ٹھیک ہے، غالب کے بعد مومن کی پیدائش جو ہے 1800 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مومن کی پیدائش جو ہے 1800 عیسوی میں ہوئی ہے. اور پھر جو ہے 1846 عیسوی کی پیدائش جو ہے اور شاد عظیم آبادی کی ہے. تو دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زمانی اعتبار سے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. محمد بن تغلق نے جب دیوگری کو اپنا پایۂ تخت بنایا تو بحکم بادشاہ دہلی کی تمام رعایا یا دکن کوچ کر گئی، جس کی تفصیلی کسی کتاب میں ملتی ہے. کس کتاب میں ملتی ہے؟ محمد بن تغلق نے جب دیوگری کو اپنا پایۂ تخت بنایا تو بحکم بادشاہ دہلی کی تمام رعایا دکن کوچ کر گئی، جس کی تفصیل جو ہے کس کتاب میں ملتی ہے؟ جی، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، سفرنامہ ابن بطوطہ. ٹھیک ہے، سفرنامہ ابن بطوطہ یہ کتاب جو ہے نویسندہ محمد بن عبداللہ بن بطوطہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کتاب کو ترجمہ جو ہے محمد علی موحد نے کیا ہے. ٹھیک ہے، محمد علی موحد نے جو ہے سفرنامہ ابن بطوطہ کا ترجمہ کیا ہے. اور سفرنامہ ابن بطوطہ کس کی تخلیق ہے؟ تو نویسندہ محمد بن عبداللہ بن بطوطہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. کس نے کہا ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی صحیح معنوں میں خاکہ ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے؟ شاید ہی کسی دوسرے اچھے خاکے کو اس کے مقابل رکھا جا سکے.
رشید حسن خان نے، مسعود حسین خان نے، رشید احمد صدیقی نے، یا پھر مجنو گورکھپوری نے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا رشید حسن خان. ٹھیک ہے. رشید حسن خان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی صحیح معنوں میں خاکہ ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے. شاید ہی کسی دوسرے اچھے خاکے کو اس کے مقابل رکھا جا سکے. ٹھیک ہے. یہ بیان کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا رشید حسن خان. رشید حسن خان کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں ہوئی ہے اور 2006 عیسوی کو شاہجہاں پور ہی میں ان کی انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. رانی کیتکی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ ہندی، اردو، دکنی یا پھر گجری؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہندی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. رانی کیتکی کہانی جو ہے ہندی زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اگلا سوال ہے کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہے؟ کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ نون میم راشد، میرا جی، اختر علی امان یا پھر علامہ اقبال؟ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ محمد اقبال. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی نظمیں جو ہے عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہے. اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، شمالی ہند کی پہلی مثنوی قطب مشتری ہے، یا نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، یا پھر کربل کتھا دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے. اور یہ کس کی کتاب ہے؟ تو میر تقی میر کی. اور یہ کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا فارسی زبان میں. ٹھیک ہے. نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے لیکن یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیا گیا ہے الف بے اور دال میں، الف میں دیا گیا ہے امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ امراؤ جان ادا نہیں ہے، میرات العروس اردو کا پہلا ناول ہے. بے میں دیا گیا شمالی ہند کی پہلی مثنوی قطب مشتری ہیں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اور کون سی مثنوی ہے؟ تو یاد رکھیے گا بیکٹ کہانی. ٹھیک ہے. افضل پانی پتی کی جو ہے مثنوی بیکٹ کہانی ہے، یہ شمالی ہند کی جو ہے پہلی مثنوی ہے. یاد رکھیے گا بیکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی مثنوی ہے، تو اس اعتبار سے بی یعنی بے بھی غلط ہو جائے گا. اور یہاں دال میں دیے گئے کربل کتھا دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے، تو یاد رکھیے گا کربل کتھا دکن کی پہلی نثری تصنیف نہیں ہے بلکہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے. ٹھیک ہے. اسے درست کر لیجیے گا. کربل کتھا جو ہے دکن کی پہلی نثری تصنیف نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دال غلط ہو جائے گا. صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو جیم. اگلا سوال ہے امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی ان میں سے کیا ہے؟ ڈاکو، بھائی، غلام یا پھر نواب؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈاکو. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی جو ہے وہ کیا رہتا ہے؟ تو ڈاکو رہتا ہے. اگلا سوال ہے ذوق کس کے استاد نہیں تھے؟ ان میں سے ذوق جو ہے کس کے استاد نہیں تھے بتانا ہے. بہادر شاہ ظفر، داغ دہلوی، محمد حسین آزاد یا پھر الطاف حسین علی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا الطاف حسین علی. ٹھیک ہے. جو ہے ان میں سے جو ہے ذوق جو ہے صرف الطاف حسین علی کے استاد نہیں تھے، بہادر شاہ ظفر کے تھے، داغ دہلوی کے تھے اور محمد حسین آزاد کے تھے. ٹھیک ہے. محمد حسین آزاد تو ان کے فیوریٹ ہیں. محمد حسین آزاد نے ذوق پر کتاب بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے. دیوان ذوق. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا ذوق کے جو ہیں شاگرد کون کون ہیں؟ تو بہادر شاہ ظفر ہیں، داغ دہلوی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، الطاف حسین علی نہیں ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 29 ہے یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا. غالب نے اپنے خطوط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ سرفراز حسن، میر مہدی مجروح، الطاف حسین علی یا پھر میر نصیر الدین؟
تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کے لیے کہی تھی۔ اگلا سوال ہے اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کون سا زمرہ صحیح ہے؟ اس میں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا زمرہ ہے جنہیں گیان پیٹھ کا انعام ملا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں ڈی، چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے 1869 کو، سب سے پہلے انہی کو ملا تھا فراق گورکھپوری کو، اور اس کے بعد سردار جعفری کو بھی ملا ہے، شہریار کو بھی ملا ہے، اور اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر کو بھی ملا۔ میرے خیال سے 4 لوگوں کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے، قرۃ العین حیدر، فراق گورکھپوری، سردار جعفری، شہریار اور قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر صاحب نے ایک مثنوی کہی، اس میں خود کو اژدہا اور شعرائے عصر میں سے کسی کو چوہا، کسی کو سانپ، کسی کو بچھو، کسی کو کن کھجورا وغیرہ کہا۔ اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ اس مثنوی کا نام بتائیے جس مثنوی میں میر نے کہی تھی یہ بات۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اجگر نامہ، ٹھیک ہے۔ اجگر نامہ میر حسن کی مثنوی ہے، اور اس مثنوی میں جو ہے انہوں نے خود کو اژدہا کہا ہے، اور دیگر شعراء کو، یعنی ان کے جو زمانے کے جو شعراء تھے، کسی کو چوہا کہا، کسی کو سانپ کہا، کسی کو بچھو اور کسی کو کن کھجورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے انہوں نے اپنی مثنوی اجگر نامہ میں کہی ہے۔ اگلا سوال ہے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ داغ دہلوی، ارنولڈ، مولوی میر حسن یا پھر مولانا حالی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مولوی میر حسن، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کے جو ہے استاد میر حسن تھے، جن کی وجہ سے علامہ اقبال کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، میر حسن کی وجہ سے جو ہے علامہ اقبال کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تذکرہ طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ قدرت اللہ شوق، مصطفیٰ خان شفتہ، شورش عظیم آبادی یا پھر فتح علی گردیزی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا قدرت اللہ شوق، ٹھیک ہے۔ تذکرہ طبقات الشعراء یہ بہت ہی اہم تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تذکرہ کس کا ہے؟ تو یاد رکھیے دوستو قدرت اللہ شوق کا، ٹھیک ہے۔ اور اس تذکرہ کو قدرت اللہ شوق نے جو ہے کب لکھی تھی؟ تو یاد رکھیے گا دوستو 1774 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تذکرہ طبقات الشعراء ہند کے مصنف کون ہیں؟ وہاں کیا تھا؟ صرف طبقات الشعراء تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تذکرہ قدرت اللہ شوق کا تھا، لیکن یہاں بتانا ہے تذکرہ طبقات الشعراء ہند، ٹھیک ہے، یہ تذکرہ کن کا ہے؟ تو یہ تذکرہ جو ہے کریم الدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ تذکرہ جو ہے تذکرہ طبقات الشعراء ہند، یہ تذکرہ کس کی ہے؟ تو مولوی کریم الدین کی ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کا کلام کلکتہ کے کس ہفتہ وار اخبار میں شائع ہوتا تھا؟ آئینۂ سکندر، جامع جہاں نما، میرات الاخبار یا پھر سلطان الاخبار؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو آئینۂ اسکندر، ٹھیک ہے۔ آئینۂ سکندر میں جو ہے غالب کا کلام جو ہے شائع ہوتا تھا، یاد رکھیے گا، غالب کا کلام جو ہے کلکتہ کے ہفتہ وار اخبار آئینۂ سکندر میں جو ہے شائع ہوتا تھا۔
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36 है, जुगनू की दुनिया किसकी तसनीफ़ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी या फिर सआदत हसन मंटो? तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को 1927 ईस्वी को जो है कहाँ हुई है? तो अलीगढ़ में। ठीक है, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 37 है, सो यह है ज़िंदगी किस नाक़िद का खुदनविश्त सवानी है? खलीलुर रहमान आज़मी, नज़ीर सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद या फिर वहाब अशरफ़ी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नज़ीर सिद्दीकी। ठीक है, सो यह है ज़िंदगी, यह खुदनविश्त जो है नज़ीर सिद्दीकी की है। ठीक है, सो यह ज़िंदगी किसकी खुदनविश्त है? तो नज़ीर सिद्दीकी की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसानवी मजमुआ एक बात किसकी तसनीफ़ है? इस्मत, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद या फिर हयातुल्लाह अंसारी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इस्मत चुगताई। ठीक है, अफसानी मजमुआ एक बात जो है, अफसानवी मजमुआ एक बात, ये अफसानी मजमुआ नहीं है बल्कि जी एक सेकेंड जी ठीक है, अफसानी मजमुआ जो है एक बात 1946 ईस्वी में शाये हुई है। ये इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ है और जो है इसमें टोटल जो है 13 अफसाने शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ जो है चोटें हैं, 1942 ईस्वी में शाया हुआ है और चोटें जो हैं दाखिल नसाब है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? कोकचली, दाना बादाम, गरहन या फिर मुक्ति बोध? तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा दाना बादाम। ठीक है, दाना बादाम जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों, दाना बादाम में 14 अफसाने शामिल हैं। ठीक है, कितने अफसाने शामिल हैं? तो 14 अफसाने। और यह अफसानी मजमुआ जो है 1939 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में कौन सा अफसानी मजमुआ मंटो का नहीं है? शिकारी औरतें, मजजूब की बड़, तीन गुंडे या फिर नमरूद की खुदाई? तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा तीन गुंडे। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि ये तीन गुंडे किसका अफसानवी मजमुआ है? जी दोस्तों, तो तीन गुंडे जो हैं ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो शिकारी औरतें हैं यहाँ, मजजूब की बड़ और नमरूद की खुदाई। ठीक है, ये तीनों अफसानी मजमे जो हैं सआदत हसन मंटो के हैं। ठीक है, लेकिन तीन गुंडे जो है ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, शिकारी औरतें, मजजूब की बड़ और नमरूद की खुदाई सआदत हसन मंटो का अफसानी मजमुआ है और तीन गुंडे कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पहला तरक्की पसंद नावल लैला के खतूत के मुसन्निफ़ कौन हैं? पहला तरक्की पसंद नावल लैला के खतूत के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। ठीक है, पहला तरक्की पसंद नावल लैला के खतूत के मुसन्निफ़ जो हैं काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। गर वहाँ भी यह खामोश असर अफ़गां होगा, हश्र में कौन मेरे हाल का पुरसां होगा? यह शेर इनमें से किसका है? गालिब, मोमिन, ज़ौक़ या फिर ज़फ़र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोमिन ख़ां मोमिन। ठीक है, दीवान मोमिन से ये शेर अख़ज़ किया गया है। और मोमिन ख़ां मोमिन की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1800 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात जो है 1851 ईस्वी को हुई है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद हसन का ड्रामा कोहरे का चांद में किस शख्स की शख्सियत और तख्लीक़ी ज़हन का मुज़ाहरा किया गया है? मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या सर सैयद अहमद ख़ान? तो इस सवाल का सही जवाब होगा
مرزا غالب، ٹھیک ہے، پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ غالب پر لکھا گیا یہ طویل ڈرامہ ہے کوہرے کا چاند، ٹھیک ہے، جسے محمد حسن نے لکھا ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے 1969 میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سا ناول عصمت چغتائی کا نہیں ہے؟ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، خونی عاشق۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا خونی عاشق، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ خونی عاشق کس کا ناول ہے؟ جی، تو یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے خونی عاشق، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مرزا ہادی رسوا کا ناول جو ہے خونی زورو، خونی بھید، خونی شہزادہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تینوں جو ناول ہیں، ضدی، ٹیڑھی لکیر اور معصومہ، یہ عصمت چغتائی کے ہیں۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ناول آگ کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ بہت سا سمپل سوال ہے جی، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ناول آگ نہیں ہوگا، ناول آگ کا دریا ہے، ٹھیک ہے، ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل افسانوں میں جیلانی بانو کا پہلا افسانہ کون ہے؟ موم کی مریم، ابن مریم، اسکوٹر والا، یا پھر ستی ساوتری؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا موم کی مریم، ٹھیک ہے۔ جیلانی بانو کا افسانہ کیا ہے؟ تو موم کی مریم۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ افسانہ مشعل ہدایت کے افسانہ نگار کا نام کیا ہے؟ کرشن چندر، پریم چند، عصمت چغتائی، یا پھر سعادت حسن منٹو؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا منشی پریم چند، ٹھیک ہے۔ افسانہ مشعل ہدایت، یہ افسانہ جو ہے منشی پریم چند کا ہے، یاد رکھے گا۔ افسانہ مشعل ہدایت کن کا افسانہ ہے؟ تو منشی پریم چند۔ اگلا سوال ہے، جو نظم اے میرے ہم رقص مجھ کو تھام لے سے شروع ہوتی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ راشد، مجاز، مختوم، یا پھر فیض؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے، ناول گودان میں دھنیا کے شوہر کا نام کیا ہے؟ رام سیوک، جہانگیر سنگھ، گوبر، یا پھر ہوری؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہوری، ٹھیک ہے۔ ناول گودان میں دھنیا کے شوہر کا نام جو ہے ہوری رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں کس شاعر کا انتقال ہندوستان کی آزادی کے بعد ہوا؟ شاد عظیم آبادی، حضرت مہانی، فانی بدایونی، یا پھر نظم طیبہ طبائی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حضرت مہانی، ٹھیک ہے۔ حضرت مہانی کی پیدائش جو ہے 1951 کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو شعر صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا بی اور سی۔ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی۔ یہ شعر جو ہے کن کا ہے؟ تو مومن خان مومن کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا شعر ہے، بڑھ گئے تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، اس اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو ہیں شعر درست ہیں۔ اور یہ مصرع جو ہے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، یہ غالب کے شعر کا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مصرع یہ نہیں ہوگا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، یہ بھی حالانکہ غالب کا ہی شعر کا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، اس کا دوسرا مصرع ہوگا، ٹھیک ہے۔ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوری، یہاں میں نے مسٹیک کیا ہے،
بی اور سی نا یہاں ہوگا، ٹھیک ہے، بی اور سی. ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائیں پیچ و تاب. بی اور سی اس کا صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، بی اور ڈی. مستقبل، دربار دہلی، فرض لطیفہ، برق کلیسا. یہ نظمیں جو ہیں کن کے ہیں؟ تو یاد رکھے گا دوستو، اکبر الہ آبادی کے ہیں، ٹھیک ہے. مستقبل، دربار دہلی، فرض لطیفہ اور برق کلیسا. بدلی کا چاند، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب اور کسان. یہ نظمیں جو ہیں جوش ملیحہ آبادی کے ہیں، ٹھیک ہے. انقلاب، محی الدین، مخدوم محی الدین کا نظم ہے. حویلی بھی جو ہے مخدوم کا نظم ہے. صبح امید اور چاند تاروں کا بن. صبح امید تو محمد حسین آزاد کا ہے، لیکن یہ جو نظم ہے چاند تاروں کا بن، یہ بھی جو ہے مخدوم محی الدین کا ہے، ٹھیک ہے. انقلاب، حویلی اور چاند تاروں کا بن، یہ تینوں نظمیں جو ہیں مخدوم محی الدین کے ہیں. اور صبح امید جو ہے محمد حسین آزاد کا نظم ہے. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو. اور یہاں جو سی میں دیا گیا ہے دل بے قرار ہو جا، تو یہ ساغر صدیقی کی نظم ہے. اور اس کے علاوہ جو نظمیں ہیں جاتری، سمندر کا بلاوا، کلرک کا نغمہ محبت، تو یہ تینوں نظمیں جو ہیں میرا جی کے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ داخل نصاب ہیں. تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. پہلا بیان ہے، پہلا زمرہ ہے غالب شخص اور شاعر، تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی، تنقیدی اشارے. بی میں ہے موازنہ انیس و طبیع، داستان، تاریخ، اردو شعر العجم، الفاروق. سی میں ہے تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل. ڈی میں ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخن ہائے گفتنی، عملی تنقید اور اردو شاعری پر ایک نظر. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، سی اور ڈی. تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل. یہ سبھی تصانیف جو ہیں سید احتشام حسین کے ہیں. اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخن ہائے گفتنی، عملی تنقید اور اردو شاعری پر ایک نظر. یہ تصانیف جو ہیں ڈی والے یہ کلیم الدین احمد کے ہیں، ٹھیک ہے. اور اے میں جو دیا گیا ہے غالب شخص اور شاعر، ٹھیک ہے. غالب شخص اور شاعر کس کی تخلیق ہے؟ تو مجنو گورکھپور کی، ٹھیک ہے. غالب شخص اور شاعر، تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی. یہ تینوں کتابیں جو ہے مجنو گورکھپور کے، ٹھیک ہے. اور یہاں دیا گیا ہے تنقیدی اشارے. یہ کتاب کن کی ہے؟ تو آل احمد سرور کی، ٹھیک ہے. تنقیدی اشارے آل احمد سرور کی تخلیق ہے. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. موازنہ انیس و دبیر، داستان، تاریخ، اردو شعر العجم اور الفاروق، ٹھیک ہے. موازنہ انیس و دبیر یہ اردو شعر العجم ہے اور الفاروق. تو یہ تصانیف جو ہیں علامہ شبلی نعمانی کے ہیں، ٹھیک ہے. شعر العجم جو ہے 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے. اور یہاں جو دیا گیا ہے داستان تاریخ، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ کتاب یاد رکھیے گا حامد حسن قادری کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے. داستان تاریخ اردو جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہے. داستان تاریخ اردو جو ہے حامد حسن قادری کی ہے، یاد رکھیے گا. داستان تاریخ اردو کس کی تخلیق ہے دوستو؟ تو حامد حسن قادری، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تصانیف ہے وہ شبلی کے ہیں. تو اس اعتبار سے بی بھی غلط ہو جائے گا، سی اور ڈی اس کا درست آنسر ہو جائے گا. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. ذیل کے بیانات میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے. رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں. بی میں دیا گیا ہے اختر الایمان نے
نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت سوانح لکھیں۔ سی میں دیا گیا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، اور ڈی میں دیا گیا ہے مکتوباتی ادب میں اردو معلیٰ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، اے اور ڈی، اے اور سی۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، یہ درست ہے، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو جونپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے مکتوباتی ادب میں اردو معلیٰ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جی بالکل درست ہے۔ اور یہاں بی اور سی میں دیا گیا ہے اختر الایمان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت لکھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اختر الایمان نے یا تو خود نوشت لکھی ہے لیکن خواب باقی ہیں نہیں لکھی ہے، خواب باقی ہیں جو ہے یہ آل احمد سرور کی خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ اختر الایمان کی خود نوشت کا نام جو ہے وہ اس آباد خرابے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ آپ مجھے بتائیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستوں، سجاد حیدر یلدرم، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، بی اور سی، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پھول بن، بکٹ کہانی، تضحیک روزگار اور کتب مشتری۔ پھول بن جو ہے ایک مثنوی ہے، بکٹ کہانی یہ بھی مثنوی ہے، تضحیک روزگار مرزا محمد رفیع سودا کا ہجویہ قصیدہ ہے، اور کتب مشتری ملا وجہی کی جو ہے مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اندر صبا ایک ڈرامہ ہے، بستان خیال داستان ہے، ضحاک ڈرامہ ہے، آگرہ بازار جو ہے یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا، بی اور سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نشاط روح، اسم اعظم، عشق نامہ اور گل نغمہ یہ شعری مجموعہ ہے۔ نشاط روح اصغر گنڈوی کا شعری مجموعہ ہے، اسم اعظم شہریار کا ہے، عشق نامہ عرفان صدیقی کا ہے، اور گل نغمہ فراق گورکھپوری کا، ٹھیک ہے۔ شب قدر محمد حسین آزاد کا نظم ہے، آثار سلف اسماعیل میرٹھی کا نظم ہے، باز احمد اختر الایمان کی نظم ہے، اور تاج محل ساحر لدھیانوی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، اے اور ڈی۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ وصال کہاں۔ یہ اشعار جو ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں اشعار کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، بی اور سی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں وہ سحر،
دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم شجر، و ایک جواں کا حملہ کفار روکنا، بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا۔ ٹھیک ہے، بی اور سی درست ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بی اور ڈی۔ اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگو ثمر آ گئے ہیں۔ یہ شعر عرفان صدیقی کا ہے۔ ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پا نہ ملا۔ یہ شعر جو ہے یگانہ چنگیزی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو شعر ہے، تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آ ہوئے ختن لگنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلیم عاجز کا نہیں ہے بلکہ عرفان صدیقی کا ہے۔ تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آ ہوئے ختن لگنے لگا۔ ٹھیک ہے، عرفان صدیقی کا یہ شعر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ ٹھیک ہے، اے اور بی۔ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں۔ یہ شعر جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ خاطر مایوس میں نقش امید و وصال یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا۔ یہ شعر جو ہے حسرت موہانی کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں تیسرا، سی اور ڈی۔ ہند آریائی اور ہندی سنیتی کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے۔ جی بالکل۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف مسعود حسین خان ہیں، اور یہاں دیا گیا ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ گراہم بیلی کی انگریزی ترجمہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا سید احتشام حسین کی۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اردو کی لسانی تشکیل گیان چند جین کی مشہور کتاب نہیں ہے، بلکہ کس کی تخلیق ہے؟ تو مرزا خلیل احمد بیگ۔ ٹھیک ہے دوستوں، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ سید احتشام حسین کی تخلیق ہے، اور اردو کی لسانی تشکیل کس کی تخلیق ہے؟ تو مرزا خلیل احمد بیگ کی، گیان چند جین کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے فن کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور سی۔ ٹھیک ہے، اے اور سی جو ہے چوتھے میں، تو چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ منشی پریم چند، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی، یہ تینوں جو ہیں افسانہ نگار ہیں۔ میر ضمیر، میر خلیق اور مرزا دبیر، یہ تینوں جو ہیں مرثیہ نگار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، غالب یہ غزل کے شاعر ہیں، مومن بھی غزل کے شاعر ہیں، لیکن منشی پریم چند افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اور یہاں میر حسن دیا شنکر نسیم ہے تو یہ مثنوی نگار ہیں، اور میر انیس جو ہیں یہ مرثیہ نگار ہیں، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بستان خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو دوسرا، حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار اور بدر آثار۔ ٹھیک ہے، بستان خیال کا ترجمہ شدہ کی صحیح ترتیب دوسرا ہوگا حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار اور بدر آثار۔ اگلا سوال ہے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حاتم تابہ اور عبدالحی۔ ٹھیک ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو، پہلے حاتم اس کے بعد تابہ اور مولوی عبدالحی۔ اگلا سوال ہے ترتیب زمانی کے اعتبار سے درج ذیل ناقدین کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ ٹھیک ہے، امداد امام اظہر کی پیدائش جو ہے 1849 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1934 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سید احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ وزیر آغا کی پیدائش جو ہے 1922 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور 2010 عیسوی کو وفات جو ہے لاہور میں ہوئی ہے۔ اور شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ ٹھیک ہے، تو امداد امام اظہر کی پیدائش 1849، احتشام حسین کی 1912، وزیر آغا کی 1922، اور شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل اشعار میں سے ذوق کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، کرے ہے سلب تغیر کو ذات حادث ہے، زمانہ عدل سے تیرے باعتدال پذیر۔ یہ شعر جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے، اور یہ شعر جو ہے ان کے قصیدہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر سے اخذ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر میں جو ہے 3 مطلع ہے اور 100 اشعار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یاد رہے دوستو کہ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی کے وقت جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا اصلاح زبان کی تحریک، اس کے بعد علی گڑھ تحریک، اس کے بعد حلقۂ ارباب ذوق، اور پھر مابعد جدیدیہ۔ ٹھیک ہے،
اوور آل تحریکات کے بارے میں بات کریں تو پہلے جو ہے اردو میں ایہام گوئی آتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ایہام گوئی، اور اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پر اصلاح زبان کی جو ہے تحریک آتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر علی گڑھ تحریک آتا ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے رومانوی تحریک آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پانچویں نمبر پر ترقی پسند تحریک آتا ہے، چھٹے نمبر پر حلقہ ارباب ذوق آتا ہے، اور ساتویں نمبر پر جدیدیت آتا ہے، اور آخری میں آٹھویں نمبر پر مابعد جدیدیت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں اردو میں ایہام گوئی، دوسرے نمبر پر اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، اس کے بعد علی گڑھ تحریک، پھر اردو میں ادبی رومانوی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت، پھر مابعد جدیدیت، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ریگ نواح کاظمہ میں ان میں سے کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ نجف، اشرف، فلسطین، مکہ معظمہ یا پھر مدینہ منورہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں مدینہ منورہ، ٹھیک ہے۔ ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے مراد جو ہے مدینہ منورہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل تخلیقات میں صحیح زمانی ترتیب جو ہے اس کی سن تصنیف جوڑنا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، ٹھیک ہے۔ قطب مشتری، سیف الملوک، صبرس اور طوطی نامہ، ٹھیک ہے۔ قطب مشتری یہ ملا وجہی کی مثنوی ہے جنہوں نے 1609 عیسوی میں لکھا تھا، یاد رکھے گا قطب مشتری کو ملا وجہی نے 1609 عیسوی میں لکھا تھا۔ سیف الملوک و بدیع الجمال یہ مثنوی جو ہے غواصی کی ہے، ٹھیک ہے، اور غواصی نے سیف الملوک و بدیع الجمال کو 1625 عیسوی میں لکھا تھا، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ مثنوی سیف الملوک کو جو ہے غواصی نے کب لکھا تھا؟ تو 1625 عیسوی کو۔ صبرس کو ملا وجی نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا، اور غواصی نے مثنوی طوطی نامہ کو 1639 عیسوی کو لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ قطب مشتری کو ملا وجی نے 1609 میں لکھا تھا، مثنوی سیف الملوک کو بدیع الجمال کو جو ہے غواصی نے 1625 عیسوی میں لکھا تھا، اور صبرس نے داستان صبرس کو جو ہے ملا وجی نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا، اور طوطی نامہ کو جو ہے غواصی نے 1639 عیسوی میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کی آوازوں کو ان کے لسانی نام سے جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، ٹھیک ہے۔ بے جو ہے یہ دولبی آواز ہے، اور کاف جو ہے کاف یہ گشائی آواز ہے، غین جو ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیم جو ہے وہ تالو سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنف اور ناول کے حوالے سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ لیکن اسی پیٹرن پہ سوال ہے، اور اس طرح کے سوال کو جو ہے آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت ہی جو ہے آج کل جو ہے ایسے سوالات بنتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح
قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا، عبدالحلیم شرر کا ناول جو ہے فردوس بری 1899 میں شائع ہوا ہے، اور انتظار حسین کا ناول جو ہے بستی 1980 میں شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کس کی صنفی شناخت اس کے مخصوص موضوع کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ مثنوی، غزل، شعر عشب یا پھر رباعی؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا دوستوں تیسرا، یعنی شعر عشب۔ ٹھیک ہے، شعر عشب کی صنفی شناخت جو ہے اس کے مخصوص موضوع کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، خدا کی بستی میں نیاز کس سے شادی کرتا ہے؟ سلطانہ، رخشندہ، نوشا کی ماں یا پھر دلبری؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، یعنی نوشا کی ماں۔ خدا کی بستی میں نیاز جو ہے وہ نوشا کی ماں سے شادی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فضلی کی کربل کتھا میں 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، یعنی مسلم بن عقیل۔ ٹھیک ہے، روایت اخبارات جہاں گداز اور نقلان حکایت پر سوز و ساز شہادت مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ من رب الجلیل یوں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کربل کتھا کے عنوان جو ہے 12 مجلس پر مشتمل ہیں۔ پہلے میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے میں فاطمہ، تیسرے میں علی، چوتھے میں شہادت حضرت حسن، پانچویں میں شہادت حضرت مسلم بن عقیل، اور چھٹے مجلس میں فرزندان مسلم بن عقیل، ساتویں مجلس میں شہادت کربلا، آٹھویں مجلس میں شہادت حضرت قاسم، نویں مجلس میں شہادت حضرت عباس، اور 10ویں مجلس میں حضرت شہادت علی اکبر، اور 11ویں مجلس میں شہادت علی اصغر، اور 12ویں مجلس میں شہادت امام حسین۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کربل کتھا یہ جو ہے شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، اور کربل کتھا کو جو ہے فضلی نے شرف علی خان کی فرمائش پر جو ہے 1732 یا 33 عیسوی میں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کربل کتھا کو مالک رام اور مختار الدین نے مل کر مرتب کیا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی اے اور بی۔ مطلع، مقطع، ردیف یہ غزل میں آتے ہیں۔ چہرہ، شہادت اور بین یہ جو ہے مرثیہ کے جز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ دوسرا بیان ہے، شعر کی عمارت 3 چیزوں سے اٹھتی ہے، لفظ، وزن اور معنی۔ تیسرا بیان ہے، شاعری صنعت گری نہیں ہے۔ چوتھا بیان ہے، معنی شہد کی مانند ہے اور الفاظ پیالے کی مانند۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا۔ ٹھیک ہے، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ قدامہ ابن جعفر نے اپنی تصنیف نقد الشعراء میں یہ بات کہی ہے کہ سب سے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے جھوٹ ہو، اور یہاں دیا گیا ہے شعر کی عمارت 3 چیزوں پر اٹھتی ہے، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے۔ ابن رشیق نے کہا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے،
لفظ معنی وزن اور قافیہ، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ شاعری صنعت گری نہیں ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ شاعری صنعت گری ہے، ٹھیک ہے، سلام العجمی کا یہ قول ہے۔ معنی شہد کے مانند اور الفاظ پیالے کے مانند، یہ الٹا ہے۔ معنی جو ہے وہ پانی کے مانند اور الفاظ جو ہے پیالے کے مانند ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا دوستو۔ جو ہے یہ جو بیان ہے معنی جو ہے پانی کے مانند اور الفاظ پیالے کے مانند، وہ ابن خلدون کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ابن خلدون کے مطابق معنی پانی کے مانند ہیں اور الفاظ پیالے کی مانند، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، شہد کے مانند نہیں ہوگا بلکہ معنی پانی کے مانند ہوگا اور الفاظ پیالے کے مانند۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محقق اور ان کی مرتبہ کتابوں کے 4 زمرے دیے گئے ہیں، ان میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی۔ قاضی عبدالودود کی مرتب کردہ کتاب تذکرہ ابن امی طوفان اور حافظ محمود شیرانی کی ترتیب کردہ کتاب مجموعہ النغز ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ گیان چند جین، رشید حسن خان، قاضی عبدالودود یا پھر محی الدین قادری ظہر؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رشید حسن خان۔ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ رشید حسن خان کی اہم تخلیق ہے، ٹھیک ہے دوستو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، سودا غالب، سودا ذوق اور غالب، ٹھیک ہے۔ سودا کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 1781 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ میں۔ ذوق کی وفات 1854 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں ہوئی ہے۔ اور غالب کی وفات جو ہے 1869 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے سودا کی وفات جو ہے 1781 اور سودا جو ہے پہلے انتقال کیے ہیں، اور ذوق کی وفات جو ہے 1854 ہے، ٹھیک ہے، اور غالب کی وفات 1869 ہے، ٹھیک ہے۔ سودا کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1712 عیسوی کو جو ہے ان کی پیدائش ہے۔ کب ہے؟ تو دہلی میں۔ کہاں ہے؟ تو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ اور ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی میں۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے درست ہے اور 2 نادرست، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور ڈی، ٹھیک ہے۔ عبدالحلیم شرح، مرزا ہادی رسوا اور عبداللہ حسین یہ ناول نگار ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، سہیل عظیم آبادی اور سریندر پرکاش یہ افسانہ نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ سعادت حسن منٹو افسانہ نگار ہیں۔ شوکت صدیقی ناول نگار ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی افسانہ نگار ہیں۔ عبداللہ حسین ناول نگار ہے، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا۔ اگلا سوال ہے بستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟
تو یاد رہے گا دوستوں، شہزادہ معز الدین دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بستان خیال میں کل 5 طلسمات ہیں. طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کا داصفی اور طلسم اشراق. طلسم اجرام و اجسام کو جو ہے شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے، اور طلسم حیرت کا داصفی، طلسم اشراق اور طلسم حیرت کا داصفی اور طلسم اشراق کو جو ہے خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم ان میں سے کس نے قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد. ٹھیک ہے. محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم قرار دیا ہے. اگلا سوال ہے، مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ شوکت سبزواری، عبدالرحیم بجنوری، عبد الرحمن بجنوری، کلیم الدین احمد یا پھر محمد حسین رضوی. محمد حسین رضوی. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شوکت سبزواری. ٹھیک ہے. فلسفہ کلام غالب کا مصنف جو ہیں کون ہیں؟ تو یاد رکھیے گا شوکت سبزواری. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ محاسن کلام غالب کس کی کتاب ہے؟ جی، تو محاسن کلام غالب جو ہے عبد الرحمن بجنوری صاحب کی کتاب ہے، اور فلسفہ کلام غالب شوکت سبزواری کی کتاب ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. اس شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے؟ وحدت الوجود، زندگی کی بے ثباتی، وحدت الشہود یا پھر تصوف. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زندگی کی بے ثباتی. بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب و چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں رعایت لفظی. ٹھیک ہے. رعایت لفظی کسے کہا جاتا ہے؟ الفاظ کی ایک ایسی ترتیب جس میں سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی کی فطری رابطہ کرنے کی بات کہنے والا انہیں تکلف اور تصنع کے رشتے میں جوڑتا ہے، اسے جو ہے رعایت لفظی کہا جاتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 86 ہے، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ سیاسی شاعری، مشترکہ تہذیب، اسلامی تہذیب یا پھر اصلاحی شاعری. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مشترکہ تہذیب. 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یہ کس کا شعر ہے؟ جوش، چکبست، اقبال یا پھر داغ دہلوی. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں برج نارائن چکبست. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یہ شعر جو ہے برج نارائن چکبست کا ہے. اگلا سوال ہے، رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہیں جاتے رہیں. یہ شعر کس کا ہے؟ جگر، ناصر قاسمی، مخدوم محی الدین یا پھر شاذ تمکنت. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مخدوم محی الدین. سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہیں، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے. یہ شعر جو ہے مخدوم محی الدین کا ہے. ٹھیک ہے. مخدوم محی الدین کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے دوستوں؟ تو دکن میں. ٹھیک ہے. اور وفات جو ہے 1969 عیسوی کو ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں ہوئی ہے. اور یاد رکھیے گا ان کی تدفین جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں سے کون سا مجموعہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے؟ سرخ سویرا، رخسار سحر، بساط رقص یا پھر گل تر. جی، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رخسار سحر. آپ مجھے بتائیں کہ رخسار سحر کس کی تخلیق ہے؟ جی، رخسار سحر جو ہے خورشید احمد جامعی کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے. کس کی تخلیق ہے؟ تو خورشید احمد جامعی.
ٹھیک ہے. اور سرخ سویرا، بساط رقص، غول تر، یہ ان کی تخلیق ہے تو مخدوم محی الدین کی، ان کا شعری مجموعہ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، ملا وجیح کی داستان صبرس ہے. ٹھیک ہے. فسانۂ عجائب کن کی تصنیف ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کا. شریف زادہ کس کی تخلیق ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا. اور نورتن کس کی تخلیق ہے؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی تو نورتن یاد رکھیے گا شوکت تھانوی کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 91 ہے، اور صحیح جوڑ ملائیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی، پریم چند، اسرار معابد، میدان عمل اور گودان. ٹھیک ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس ہے، بنات النعش ہے، مجالس النساء حلیقہ ہے. رتن ناش اشعار کا فسانۂ آزاد ہے، اور شریف زادہ جو ہے مرزا ہادی رسوا کا ہے. تو اس اعتبار سے بھی غلط ہوگا. قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ہے، اور چاندنی بیگم ہے. ٹھیک ہے. راجہ گدھ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا بانو قدسیہ. ٹھیک ہے. راجہ گدھ کس کی تخلیق ہے؟ تو بانو قدسیہ کی. تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہوگا. اگلا سوال ہے، پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجیے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سی، اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ ضدی، ٹیڑھی لکیر، سودائی یا پھر معصومہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ٹیڑھی لکیر. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا امپورٹنٹ سوال ہے. اگلا سوال ہے، کس افسانے کی تخلیق پر عصمت چغتائی پر فحاشی کا الزام لگا اور انہیں مطعون کیا گیا؟ ننھی نانی، لحاف، بچو پھوپھی یا پھر کلیاں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو افسانہ لحاف. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ صفدر آ، انجم آرا انجم، عشرت رحمانی یا پھر حاتم رامپوری؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو انجم آرا انجم. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا آغا حشر اور اردو ڈرامہ جو ہے انجم آرا انجم کی تخلیق ہے. اگلا سوال ہے، اشتراک سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ علیہ مسرور، احتشام حسین، کلیم الدین یا پھر مسیح الزماں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو احتشام حسین. ٹھیک ہے. اشتراک سب سے زیادہ جو ہے احتشام حسین صاحب کے یہاں ملتے ہیں. اگلا سوال ہے، میرات الشعراء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مولوی عبد الرحمن. ٹھیک ہے. میرات الشعراء جو ہے ایک تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ تو مولوی عبد الرحمن کا. اگلا سوال ہے، اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی اہم تخلیق ہے، کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں محی الدین قادری زور کی. ٹھیک ہے. محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف کا نام جو ہے اردو شہ پارے ہے. اگلا سوال ہے، دیوان جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ امتیاز علی خان عرشی، رشید حسن خان، مسعود حسن خان یا پھر قاضی عبدالودود؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود. ٹھیک ہے. دیوان جوشش کو قاضی عبدالودود نے مرتب کیا. آج کا آخری سوال ہے، غالب کے تمام مدھون اور غیر مدھون کلام کا مرتب کون ہے؟ قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، مالی اکرام یا پھر گیان چند جین؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں امتیاز علی خان عرشی. ٹھیک ہے. امتیاز علی خان عرشی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1904 عیسوی کو رامپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1984 عیسوی کو رامپوری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہیں ماہر غالبیات کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.